الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی اور صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، نمبر ایک علم صحیح، نمبر دو عمل صالح۔ علم صحیح ہوگا تو عمل صالح ہوگا، اور اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل صالح کیسے ہوگا؟ تو علم صحیح بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ علم صحیح انسان کو ہمیشہ ملتا ہے فقہائے کرام سے، علم صحیح انسان کو ملے گا فقہائے کرام سے، علم صحیح انسان کو حاصل ہوگا فقہ سے۔ ایک ہے فقہ اکبر اور ایک ہے فقہ اصغر۔ فقہ اکبر کا معنی بڑی فقہ، فقہ اصغر کا معنی چھوٹی فقہ۔ فقہ اکبر کہتے ہیں عقائد کو، اور فقہ اصغر کہتے ہیں اعمال اور مسائل کو۔ تو اسی طرح ایک فقیہ اکبر ہے اور ایک فقیہ اصغر ہے۔ فقیہ اصغر علم الکلام پہ بات کرنے والا، عقائد کو سمجھانے والا، اور ایک ہے فقیہ اصغر مسائل کو بتانے والا اور مسائل شریعت کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے والا۔ ایسے افراد امت پہ کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں جو فقیہ اکبر بھی ہوں، فقیہ اصغر بھی ہوں، علم الکلام پر بھی بات کریں، علم الفقہ پر بھی بات کریں، عقائد بھی سمجھائیں اور مسائل بھی سمجھائیں۔ تو علم صحیح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا فقیہ سے رابطہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ابلیس شیطان ہے۔ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، دشمن بنا کے رکھو، اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان تمہارا عدو ہے، تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک فقیہ سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ جتنا غیر فقیہ سے نہیں ڈرتا۔ یعنی ایک شخص کے پاس عمل کی دولت موجود ہے، علم کی دولت نہیں ہے، اور ایک شخص کے پاس علم کی دولت بھی ہے، عمل کی دولت بھی ہے، تو فقیہ سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ 1000 عبادت گزار سے بھی نہیں ڈرتا۔ 1000 عبادت گزار کو جب چاہے گا یہ دھوکہ دے لے گا، جب چاہے گا یہ پٹری سے اتار لے گا۔ لیکن فقیہ، اور فقیہ بھی ایسا، فقیہ اکبر بھی ہو، فقیہ اصغر بھی ہو، فقیہ النفس بھی ہو، اپنے نفس کی نگرانی بھی کرتا ہو، خواہشات کو کنٹرول بھی کرتا ہو، تو ایسے شخص کو عام طور پر شیطان کے لیے بہکانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ فقیہ سے جس قدر شیطان خوفزدہ ہے، جس قدر گھبراتا ہے، جس قدر ڈرتا ہے، اس طرح تو 1000 عابد سے بھی نہیں ڈرتا۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ باری۔ تو انسان کی اصلاح ہوگی، انسان کو رہنمائی ملے گی، انسان دین پر عمل کرے گا۔ نمبر ایک، اس کے پاس علم صحیح ہو۔
اور علم صحیح فقہا سے ملے گا۔ نمبر 2، انسان کے پاس عمل صالح ہو، اور عمل صالح کی بہترین صورت وہ صوفیاء کی جوتیاں سیدھی کرنا ہے، مشائخ طریقت کی خدمت میں بیٹھنا ہے، کسی مرشد کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کر کے بیعت کر کے خود کو اس کے حوالے کرنا ہے، اور ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ یہ دو باتیں بہت اہمیت کے ساتھ سمجھیں۔ میں نے اس وقت قرآن کریم کی 2 جگہ سے تلاوت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بات سمجھائی ہے، اللہ کریم نے کس طرح قرآن کریم میں بات سمجھائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، ان صفات کا خلاصہ 2 صفتیں ہیں، ایک صفت نذیر اور ایک ہے صفت بشیر۔ یہ جو صفت نذیر ہے، اس کا معنی ہے امت کو ڈرانا اور جہنم کی آگ سے بچانا۔ صفت بشیر کا معنی ہے امت کو خوشخبریاں دینا، جنت کی طرف متوجہ کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نذیر کے جو ورثاء ہیں وہ فقہا ہیں، اور صفت بشیر کے جو فقہا اور جو وارث ہیں وہ صوفیاء ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جو فقیہ ہے وہ ہے کہ جس کے پاس تصوف کی نعمت نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ غلبہ صفت نذیر کا فقہا کے اندر ہے، اور غلبہ صفت بشیر کا صوفیاء کے اندر ہے۔ اس بات کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو یہ بات بتائی گئی کہ بہت سارے لوگ جہاد کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ وہ رہ جاتے ہیں جو دین میں تفقہ، دین میں سمجھ حاصل کرتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جہاد پہ جانے والے جب واپس آئیں گے تو یہ لوگ ان کو احکام شریعت بتا کر اللہ کے خوف سے ڈرائیں گے اور جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے۔ تو یہاں دیکھو 2 لفظ ذکر کے لیے، تفقہوا فی الدین، دین میں فقہ حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں، سمجھ کریں۔ کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، تاکہ اپنی قوم کو ڈرا سکیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص دوست ہیں، جن کو ولایت خاصہ حاصل ہے، وہ اولیاء متقین ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کو دنیا میں بھی بشارت ہے اللہ کی طرف سے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور یہ وہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ تو آئندہ جہنم کا خوف ہوگا، اللہ اپنے کرم سے ان کو جہنم سے بچا لیں گے، اور گزشتہ زندگی پر غم نہیں ہوگا کہ ہم سے فلاں چیز چھوٹ گئی ہے، فلاں نعمت رہ گئی ہے، فلاں سہولت نہیں مل سکی۔ کیوں؟ اللہ کریم اتنا کچھ عطا فرما دیں گے کہ گزشتہ خوشیوں کو وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے پر غم ہی نہیں ہوگا۔ ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑتا ہے تو گناہ کو چھوڑتے پر وقتی طور پہ اس کو دکھ ہوتا ہے، کسی عورت سے ناجائز تعلق ہے، اللہ کے لیے اس تعلق کو چھوڑ دیتا ہے، بازار میں جاتا ہے، نامحرم عورت سامنے آتی ہے، اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے باز آ جاتا ہے، اس کے پاس مواقع حرام کھانے کے موجود ہیں، اللہ سے ڈر کے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے حرام سے باز آ جاتا ہے۔ کوئی شخص اس کے زیر تسلط ہے، اس کا قبضہ ہے، یہ چاہے تو اس کو مار سکتا ہے، نہیں مارتا، اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اپنی زبان کو روک لیتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، حرام مال سے بچتا ہے، حرام خوشیوں سے بچتا ہے، ناجائز کام سے خود کو روکتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ انسان دن کو کام کرتا ہے، تھکا ہوا گھر آتا ہے، گھر آ کر تھکاوٹ کے باوجود اللہ کا حکم ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
اللہ کا حکم ادا کرتا ہے، بیوی کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اللہ کا حکم کا خیال کر کے اولاد پہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، کہ کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ اب یہ شخص تھکاوٹ ہے، میں مبتلا ہے، تھکا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، رات کو تہجد کے لیے مصلی پر کھڑا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے راز و نیاز کے اندر مشغول ہے، تو دیکھو کتنی اپنی خوشیاں چھوڑ رہا ہے، اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، جذبات کو قربان کرتا ہے، اپنی مشقت کو برداشت کرتا ہے، لیکن کسی حال میں بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، کبھی اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ دیکھو، اللہ راضی رہے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، انسان کا کچھ نہیں بگڑتا، اور اللہ ناراض ہو جائے، پوری دنیا انسان سے راضی ہو، تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہر وقت اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے، کوئی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ جس میں ہم اللہ کو ناراض کریں، خلوت ہو یا جلوت، کہ لوگوں کے بیچ میں ہو، لوگوں سے باہر ہو، بس اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یہی شریعت کا مقصد ہے، یہی دین کا مقصد ہے، یہی علم کا مقصد ہے، یہی علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد ہے، یہی غرض ہے۔ ہم نے مشورہ کیا ہے، بڑی طویل محنت ہوئی ہے، آپ حضرات کے لیے فکر ہوئی ہے، اور چاہا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کو جوڑا جائے، علماء کے ساتھ، فقہاء کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، تاکہ ان کو ظاہری علم بھی ملے، باطنی علم بھی ملے۔ تعمیر ظاہر بھی ضروری ہے، تعمیر باطن بھی ضروری ہے۔ آپ اپنا گھر دیکھ لیں، اپنی گاڑی دیکھ لیں، گاڑی باہر سے بھی اچھی ہو، اندر سے بھی صاف ہو، سفر کا لطف تو تبھی آتا ہے۔ انسان کا گھر باہر سے بھی اچھا ہو، انسان کا گھر اندر سے بھی آرام دہ ہو، رہنے کا مزہ تو تبھی آتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، روٹی کی ظاہری حالت بھی اچھی ہے، اندر سے بھی خالص اور طاقت والی ہے، لطف تو تبھی آتا ہے۔ میں کس درد کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں عرض کروں، اللہ کرے جو درد میں رکھتا ہوں، جس درد سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تعمیر ظاہر کا بھی خیال کریں، تعمیر باطن کا بھی خیال کریں، علم صحیح بھی حاصل کریں، عمل صالح بھی حاصل کریں۔ تعمیر ظاہر فقہا کا کام ہے، تعمیر باطن صوفیاء کا کام ہے۔ علم صحیح فقہا سے ملے گا، عمل صالح مشائخ کی خدمت اور جوتوں کو سیدھا کرنے سے ملے گا۔ ہم نے مرکز اہل سنت والجماعت، خانقاہ حنفیہ، ان دونوں چیزوں کا خیال کیا ہے، ای مرکز کے تحت انتظام کیا ہے، آن لائن خانقاہی بیانات شروع کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہو، ہمارا باطن بھی ٹھیک ہو، ہمیں علم صحیح بھی ملے، عمل صالح بھی ملے۔ ہم نے یہ جو 4 سالہ عالم کورس کا آغاز کیا ہے، آپ حضرات اس کی بنیاد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل علیہ، جو شخص ایک نیک کام کا آغاز کرتا ہے، اس نیک کام کا اجر اس آغاز کرنے والے کو ملتا ہے، اور بعد میں آنے والے جو لوگ اس نیک کام کو کریں گے، اس آغاز کرنے والے کو ان تمام کا اجر ملے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس 4 سالہ عالم دین کورس کے پہلے سال کا اجر بھی ملے گا، آگے پڑھتے جائیں اس کا اجر بھی ملے گا، اور جو لوگ قیامت تک اس کورس میں شریک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے، کیونکہ اس کام کی بنیاد ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہے، لائق 100 مبارکباد ہے، لائق 100 ستائش ہے کہ الحمدللہ اس کورس میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ بس میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، 2 باتوں کا بہت اہتمام فرمائیں۔ نمبر 1،
علم صحیح کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ نمبر 2، عمل صالح اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم صحیح عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھ نالائق کو بھی علم صحیح عطا فرما دے، عمل صالح عطا فرما دے۔ اس بات سے ہمیشہ بہت زیادہ خوف اور ڈر رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، وہ برائی سے اچھائی کی طرف آ جائیں، گناہ سے نیکی کی طرف آ جائیں، اور ہماری زندگی نہ بدلی تو آخرت میں ہمارا مواخذہ نہ ہو۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت، اپنی رضا، اپنی خوشی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جہنم کے، قبر کے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ کریم، ہم آپ کی عدالت میں، اے اللہ آپ کے دربار میں اپنے تمام جرائم کا، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ کتنے گناہ رات کی تاریکیوں میں، دن کی خلوتوں میں کیے، جن کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ کریم، ہمارے عیوب پر ستاری کی چادر کو ڈال دے۔ اے اللہ ستاری کی چادر کو ڈال دے، ستاری کی چادر کو ڈال دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت سے بچا لے، آخرت میں بھی رسوائی اور ذلت سے بچا لے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے قہر اور غضب سے بچا لے۔ اے اللہ کریم، قہر اور غضب سے بچا لے۔ اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی کے متحمل نہیں ہیں۔ اے اللہ کریم، ہم آپ کے قہر اور غضب کے متحمل نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم قبر کے عذاب، موت کی سختیاں، آخرت کے عذاب، اللہ ان کے متحمل نہیں ہیں۔ اپنے کرم سے تو ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ یہ طلباء تیرے، اے اللہ یہ طلباء تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے متوجہ ہوئے ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا سے ایک نقطہ ای مرکز پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ان کا جمع ہونا قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال والا معاملہ نہ فرما۔ اللہ تو ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا، اپنے کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم مستحق ہیں، ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما اے اللہ جو آپ کی شان کے لائق ہے۔ اے اللہ جو آپ کی شان کے لائق ہے، جو آپ کے کرم کے لائق ہے۔ ہم آپ کے دربار پر بڑی امیدیں لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کریم، آپ کے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، آپ کے گھر کے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں۔ اے اللہ کریم، آپ کی ذات کے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ ہمیں اپنا محبوب ترین بندہ بنا لے۔ اے اللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو طلباء اس بیان میں شریک ہے،
اے اللہ یا کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تو سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ یہ دین کا علم حاصل کرنے والے تیرے محبوب بندے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے، اساتذہ کرام کو معاف فرما دے، مرکز کے عملے کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ کوئی بھی ساتھی دعا کا کہنا چاہتا ہو، اے اللہ وہ نہ کہہ سکا ہو یا آئندہ نہ کہہ سکے، اپنے کرم سے سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔